میرا نام سنوبر ہے، ہم دو بہنیں ہیں۔ عطیہ کا رنگ سفید ہے اور وہ اپنی سفید رنگت پہ بہت اتراتی ہے، جبکہ میرا رنگ سانولا ہے۔ شروع سے ہی لوگ مجھے میری رنگت کی وجہ سے پسند نہیں کرتے۔ جوان ہوئی تو میرے لیے رشتے آنے لگے تھے۔ ہفتے میں ضرور ایک بار مجھے رشتے والے دیکھنے آتے۔ میرا رنگ دوسری لڑکیوں کی طرح گورا نہیں تھا، اس لیے رشتے والے باتیں سنا کر چلے جاتے۔ میں نے امی کے کہنے پہ کئی کریمیں بھی لگا کر دیکھ لی، مگر قدرتی سانولے رنگ میں کیا ہی فرق آتا۔ میری بہن عطیہ مجھ سے چھوٹی تھی، لیکن رنگ گورا ہونے کی وجہ سے جو بھی رشتہ آتا فوراً اسے دیکھ کر پسند کر لیا جاتا، اور مجھے دیکھتے ہی لڑکے والوں کی شکلیں اتر جاتی۔ میری ماں کا رنگ گورا تھا اور عطیہ کا رنگ بھی امی پر گیا ہوا تھا۔ میری رنگت میرے ابا کی طرح سانولی تھی۔ مجھے یقین ہے کہ ابا کی سانولی رنگت پہ کہاں اعتراض اٹھایا گیا ہوگا، بس یہی دیکھا گیا ہوگا کہ لڑکا سرکاری نوکری کرتا ہے، اچھی تنخواہ ہے، کھاتے پیتے گھر کا ہے، اور سب سے بڑی بات ماں باپ کا اکلوتا ہے، تو بس ہاں کر دی گئی ہوگی۔ لیکن یہ ساری ٹینشن لڑکیوں کے حصے میں ہی کیوں آتی ہے؟ رنگ سانولا ہے، قد چھوٹا ہے، ناک موٹی ہے، چہرے پہ پمپلز ہیں، کھانا بنانا آتا ہے یا نہیں، کتنی پڑھی لکھی ہے، کوئی سلیقہ بھی ہے یا نہیں، چلتی کیسی ہے، اٹھتی کیسی ہے، بیٹھتی کیسی ہے۔ ہر بار مجھے دیکھنے والے ٹھکرا کر چلے جاتے۔ میں بھی تنگ آ چکی تھی، لیکن میں نے شکر کیا جب خالہ نے اپنے بیٹے کی شادی طے کی اور ہمیں بھی شادی پہ ہفتہ بھر پہلے ہی دعوت دے ڈالی۔ میں خوش تھی کہ گھر والوں کا دھیان مجھ سے ہٹ چکا ہے اور اب سب شادی کی تیاریوں میں مصروف ہو گئے تھے۔ میری خالہ پشاور رہتی تھی، شادی پہ ہم ہفتہ بھر پہلے ہی چلے گئے تھے۔ میری سب کزن کی رنگت میری بہن عطیہ کی طرح گوری تھی، وہ لوگ تو ہر جگہ پیش ہوتی، اور میں سیاہ بخت اپنی سانولی رنگت کی وجہ سے اب لوگوں میں محفلوں میں اٹھنا بیٹھنا کم کر چکی تھی۔ میں پورا دن ماسی کے ساتھ گھر کے کاموں کے ساتھ مہمانوں کی مدارت اور دوسرے انتظامات کو دیکھنے لگی۔ وہیں میری امی کی چچا زاد منزا آنٹی مجھ سے بہت متاثر ہوئی اور امی سے اپنے بیٹے کے لیے میرا ہاتھ مانگ لیا۔ امی نے بھی وہیں ابا سے بات کر کے حامی بھر لی اور انہیں اپنے گھر آنے کی دعوت دے ڈالی۔ شادی پہ آنٹی منزہ کا بیٹا اپنی کسی ضروری بزنس میٹنگ کی وجہ سے نہیں آ پایا تھا، اور پھر یوں ہوا کہ جیسے ہی ہم شادی ختم ہوتے ہی گھر واپس آئے تو 2 دن بعد ہی منزہ خالہ باقاعدہ رشتہ لے کر ہمارے گھر پہنچ گئی، اور امی نے ان سے کہا وہ اپنے بیٹے سے پوچھ لے، کیونکہ آج کل کے بچے اپنی مرضی کے مالک ہیں۔ لیکن انہوں نے یہ کہتے ہوئے مجھے انگوٹھی پہنا دی کہ ان کا بیٹا اس رشتے کے لیے رضامند ہے، اور میں بھی خوش ہو گئی تھی اور من ہی من میں نے سپنے بننے لگی۔ خالہ نے مجھے انگوٹھی پہنا کر رشتہ پکا کر دیا۔ 1 سال بعد شادی کر کے میں اپنی بیٹی کو رخصت کر کے لے جاؤں گی۔ منزہ خالہ نے میری پیشانی پہ بوسہ دے کر میری مٹھی میں کچھ رقم رکھتے ہوئے مسکرا کر کہا تھا۔ وہ اگلے روز رخصت ہو گئی اور اب میرے گھر والے خاصے مطمئن نظر آنے لگے اور ابھی سے شادی کی تیاریوں میں مصروف ہو گئے۔ اس بات کو چند ماہ گزرے تھے کہ منزہ خالہ نے فون کیا تھا، جو وہ اکثر خیریت دریافت کرنے کے لیے کرتی تھی۔ بائی چانس میں لاؤنج سے گزر رہی تھی جہاں لینڈ لائن سیٹ پڑا تھا۔ میں نے ریسیور اٹھایا تو دوسری طرف منزہ خالہ کی آواز سن کر میرے لبوں پہ بھی مسکراہٹ پھیل گئی۔ وہ مجھ سے بہت پیار کرتی تھی، بالکل امی کی طرح۔ امی اس روز بھی بازار شاپنگ کے لیے نکلی ہوئی تھی۔ میں نے خالہ کی پوچھنے پہ انہیں بتایا کہ امی تو گھر پہ نہیں ہیں۔ اچھا بیٹا سنو، آج عامر تم لوگوں کی طرف آ رہا ہے۔ ایکچولی عامر اپنا بزنس بڑھانا چاہتا ہے اور اسی سلسلے میں سے وہاں کچھ لوگوں سے ملنا ہے اور اپنے آفس کے لیے جگہ بھی دیکھنی ہے، اور سارے کام وہ اپنی نگرانی میں کروانا چاہتا ہے، تو شاید اس سے وہاں کچھ دن لگ جائیں۔ وہ تو چاہتا ہے کہ ہوٹل میں کمرہ لے لے گا، لیکن میں نے اسے کہا کہ تم عدیلہ بہن کے یہاں ٹھہرو گے، اور اب تو شاید وہ پہنچنے والا ہوگا۔ آنٹی کی اس بات پر میری دھڑکنیں ابھی سے ہی بے ترتیب ہونے لگی۔ وہ تو یہ بات بتاتے ہوئے فون رکھ چکی تھی اور میں اچھی خاصی کنفیوز ہو گئی تھی۔ میرے ہاتھ پیر ٹھنڈے ہونے لگے تھے۔ عطیہ اور امی بازار تھے تو ابا بھی گھر پہ نہیں تھے۔ میں گھر پہ اکیلی ہی تھی جب باہر سے بادلوں کی گرج چمک اور تیز بارش کی آواز میرے کانوں میں پڑی۔ دسمبر کی پہلی بارش تھی اور ٹھنڈی ہواؤں کے جھونکے اندر داخل ہونے لگے۔ کھڑکیوں کی پٹ تیز ہوا کی وجہ سے بجنے لگی اور پردے ہوا کے دوش میں لہرا رہے تھے، اور میرا دل تو جیسے عامر کی آمد کا سن کر عجیب طرح سے دھڑک رہا تھا۔ بچپن میں تو اسے دیکھا تھا، لیکن اب کیسا ہوگا نہیں پتا۔
اور اب رشتہ طے ہونے کے بعد اسے دیکھنے کی خواہش دل میں بھی جاگ اٹھی۔ میں یہی سوچ رہی تھی جب ڈور بیل کی آواز پر دھڑکنوں کی رفتار کہیں بڑھ گئی۔ تیز ہوتی بارش کی وجہ سے میں لاؤنج سے چھاتا لیے باہر نکلی۔ ہر اٹھتے قدم کے ساتھ دھڑکنوں کا شور بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ بارش کے ساتھ ساتھ ہوا بھی تیز ہوتی جا رہی تھی۔ آخر میں صحن عبور کر کے گیٹ کے پاس کھڑی تھی اور جیسے ہی دروازہ کھولا تو گیٹ کی دوسری جانب گبرو جوان، اچھے قد کاٹ اور کسرتی وجود کا حامل مرد کھڑا تھا۔ وہ بارش کی وجہ سے مکمل طور پر بھیگ چکا تھا۔ اس کی سفید رنگ کی شرٹ اب اس کے بدن سے چپکی ہوئی تھی اور بال بارش کی وجہ سے گیلے ہو کر بکھرے پڑے تھے جن سے پانی ٹپک رہا تھا۔ میں اسے دیکھ کر مبہوت سی دیکھتی رہ گئی کہ وہ تیکھے نقوش والا مرد میرے خوابوں اور خیالوں سے کہیں خوبصورت تھا۔ کیا آج یہیں کھڑا رکھنے کا ارادہ ہے؟ اس کی پیشانی پہ سلوٹیں ابھری اور اس نے میرے دروازے کے بیچوں بیچ کھڑے ہونے پہ اعتراض اٹھایا کہ میں پیچھے ہٹوں گی اور اسے اندر بھی آنے دوں گی یا نہیں۔ سوری، وہ خجل سی ہوتی سائڈ پہ ہوئی، لیکن ٹوٹے پھوٹے لفظوں کو ترتیب دے کر کوئی جملہ ادا نہ کر پائی کہ وہ شخص پوری طرح میرے ہوش سلب کر چکا تھا۔ اس نے جیسے ہی گیٹ کے اندر قدم رکھا تو میں نے آگے بڑھ کر اسے اپنی چھاتے کے نیچے لینا چاہا، لیکن ہوا کے ایک زبردست جھونکا آیا۔ ہوش گنواتی صنوبر کے ہاتھ سے چھتری لے اڑا۔ چھتری میرے ہاتھ سے چھوٹ کر دور جا گری تھی۔ میں بھی بارش میں بھیگنے لگی تھی اور اس بات کا احساس جیسے ہی مجھے ہوا تو خلجت زدہ اپنے چھاتی کے پیچھے لپکی اور بارش کے پانی کی وجہ سے میرا وجود فرش پہ پھسلا اور میں گرنوں کی تھی جب مجھے اپنی باہوں کے حصار میں لے کر گرنے سے بچا لیا۔ اب تو میں بالکل ہی کنفیوز ہو چکی تھی کہ شخص کا اس قدر قریب ہونا اور مجھ پہ جھکے غور سے مجھے دیکھنا۔ اس پہ پڑتی بارش کا پانی اب اس کے چہرے کو مس کرتے ہوئے میرے اوپر گر رہا تھا۔ میں تو اس میں گم ہی تھی، وہ بھی پل بھر کو مجھ میں گم ہو گیا۔ جب کھلے گیٹ سے ایک مرد اندر داخل ہوا، اس نے ہاتھ میں چھاتا پکڑا ہوا تھا، سوٹڈ بوٹڈ۔ وہ شخص پرکشش شخصیت کا مالک تھا۔ پل میں ہی میں عامر کی باہوں سے خود کو آزاد کرواتی سیدھی کھڑی ہو گئی تھی، لیکن مجھے بعد میں پتا چلا کہ اصل میں وہ عامر نہیں تھا جسے میں عامر سمجھ رہی تھی۔ میں عامر ہوں۔ امی نے شاید آپ کو کال کی ہوگی، لیکن مجھے لگتا ہے شاید میں غلط وقت پر آ گیا ہوں۔ اب جب آنے والے نے اپنا تعارف کرانے کے ساتھ ہی ہمیں عجیب نظروں سے دیکھا تو جیسے میرے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ وہ دھڑکنیں جو کچھ وقت پہلے عامر کو دیکھنے کے لیے مضطرب تھی اب تو جیسے رکنے لگی۔ الفاظ کہیں گم ہو گئے تھے اور ٹکر ٹکر اسے دیکھ رہی تھی کہ اگر وہ عامر ہے تو پھر وہ کون تھا جسے میں عامر سمجھ بیٹھی تھی؟ مجھے نہیں پتا، میں تو کچھ کہنے سننے بولنے سمجھنے سے قاصر بے ہوشی کے عالم میں جا چکی تھی۔ اس کے بعد مجھے نہیں علم کیا ہوا، لیکن جب میری آنکھ کھلی تو میں لاؤنج کے صوفے پہ پڑی تھی۔ عطیہ اور امی میرے ارد گرد موجود تھی۔ کیا ہوا تھا میری جان؟ تم ٹھیک ہو نا؟ مجھے ہوش میں آتے دیکھ کر امی کی تو جیسے جان میں جان آ گئی۔ انہوں نے پیار سے میرا رخسار سلہاتے ہوئے مجھ سے سوال کیا۔ میں نے ذہن پہ زور ڈالتے ہوئے دھیرے دھیرے پوری آنکھیں کھولی اور پھر اٹھ کر بیٹھنے کی کوشش کی تو سامنے صوفے پر نظر پڑتے ہی میری آنکھیں پھیلنے لگیں۔ صنوبر بیٹا دیکھو، عامر آیا ہے۔ انہوں نے سامنے آف لائٹ پنک شرٹ اور بلیک کوٹ اور پینٹ میں ملبوس شخص کی طرف اشارہ کرتے ہوئے مجھے بتایا، جو ابھی بھی مجھے عجیب نظروں سے گھور رہا تھا۔ اب میں نے نادانستہ طور پر اس کے ساتھ صوفے پہ بیٹھے دوسرے شخص کو دیکھا کہ آخر وہ کون ہے۔ ماں نے میری نگاہوں کے تعاقب میں دیکھا تو پھر سے بولی، یہ وجدان ہے، تمہارے امریکہ والے ماموں کا بیٹا۔ بتا رہا تھا کہ وہ اپنے کچھ دوستوں کے ساتھ پاکستان گھومنے پھرنے آیا ہے تو سوچا آج یہاں پہ چکر لگا لے، اور دیکھو موسم کی بھی آج ہی خراب ہونا تھی۔ اب تم ٹھیک ہو تو اٹھو، وجدان کو اپنے بابا کی کوئی سوٹ نکال کے دو، اور عطیہ تم ذرا میرے ساتھ کچن میں آ کر ہاتھ بٹھاؤ۔ امی کی بات پہ میں نے ناگہاں عامر کو دیکھا جس کی نگاہیں اس وقت مجھے بہت کچھ باور کروا گئی تھی، لیکن میں خاموشی سے اٹھی اور ابا کی الماری سے ایک سیاہ رنگ کا سوٹ نکال کر وجدان کو دیا۔ چینج کرنے کے بعد بالوں کو سیٹ کر کے وہ واش روم سے نکلا تھا اور وہ سیاہ رنگ کے کرتے شلوار میں خوب رو لگ رہا تھا۔ میرا وہ دن سوچوں کی نظر ہو گیا۔ رات کھانے کے بعد ابا اور امی نے وجدان کو روک لیا تھا کہ اب وہ چند روز ہمارے ساتھ ہی رکے، کیونکہ ماموں تو باہر سیٹل ہونے کے بعد وہیں کے ہو کے رہ گئے تھے۔ بچے جوان ہو گئے تھے، لیکن انہیں وہ کب یہاں لائے تھے؟ اب وجدان دوستوں کے ساتھ آیا تھا، اور جب یہ بات ماموں نے امی کو بتایا تو امی نے ماموں سے کہا تھا کہ اسے کہنا ہم سے ملنے ضرور آئے اور جب تک یہاں ہے ہمارے پاس ہی رکے۔ فی الحال تو وہ اپنا سامان نہیں لایا تھا، بس ملنے ہی آیا تھا، لیکن امی کے اصرار پر اس نے حامی بھر لی تھی کہ وہ کل ہی ہوٹل میں اپنا سامان لے کر یہاں شفٹ ہو جائے گا۔
رات کھانے کے بعد امی کے کہنے پہ عامر کے کمرے میں چائے دینے گئی تھی، جو کہ اوپر چھت تھا۔ دروازہ کھلا تھا۔ وہ فون پہ کسی سے بات کر رہا تھا۔ امی، مجھے صنوبر سے شادی نہیں کرنی، آپ بتائیں آپ انکار کریں گی یا میں خود کر دوں؟ یہ بات سنتے ہی میرے ہاتھ سے چائے کا کپ اور ٹرے چھوٹ کر فرش پر گر چکے تھے۔ عامر نے فوراً سے مڑ کر دیکھا اور دروازے میں مجھے کھڑا دیکھ کر اس کی آنکھوں میں ایک حقارت سی تھی۔ میں روتے ہوئے تیزی سے سیڑھیاں اترتی نیچے آ گئی۔ امی نے بہت پوچھا کیا ہوا، لیکن میں نے زبان نہ کھولی۔ بہتر ہے کہ خود ہی شادی سے انکار کر دو، کیونکہ میں تم جیسی سانولی رنگت والی لڑکی کو کبھی ہم سفر نہیں بناؤں گا، اور تم جیسے کردار کی لڑکیوں کو بیوی بنانا آنکھوں دیکھے مکھی نگلنے کے برابر ہے۔ ویسے بھی میں تمہاری بہن عطیہ کو پسند کر چکا ہوں اور اسی سے شادی کروں گا۔ اگلے روز ہی عامر نے اس بات کا فائدہ اٹھایا کہ گھر پہ کوئی نہیں ہے۔ عطیہ اپنے دوست کی طرف گئی تھی، ابا آفس اور امی ہمسائے کی طرف تھی۔ وجدان اپنے کمرے میں ہی تھا، جو اوپر عامر کے کمرے کے ساتھ ہی تھا۔ میں اپنے کمرے میں ہی تھی جب عامر مجھ سے یہ بات کہنے آیا تھا۔ ایسا کچھ نہیں ہے، آپ غلط سمجھ رہے ہیں عامر۔ میں نے اس روز کے بارے میں اس کی شکوک کو دور کرنا چاہا، لیکن وہ کچھ بھی سننے کو تیار نہیں۔ خود انکار کرو گی تو شاید برا محسوس نہ کرو، لیکن میں نے انکار کیا تو ساتھ وجہ بھی سب کو بتاؤں گا جو تمہیں بری لگے گی، اس لیے آج اس شادی سے انکار کر دینا۔ وہ اپنی بات کہہ کے جا چکا تھا اور پھر امی کے آتے ہی میں نے رشتے سے انکار کر دیا اور وہ انگوٹھی جو منزہ آنٹی نے مجھے پہنائی تھی اتار کے امی کی ہتھیلی پہ رکھ دی۔ ان کے پوچھنے پہ کوئی وجہ نہ بتائی۔ انہوں نے بہت پوچھا کہ آخر کوئی تو وجہ ہوگی رشتہ ختم کرنے کی۔ ہاں ہے وجہ، وہ یہ کہ میں اس کے قابل ہی نہیں ہوں۔ بس اس بحث کو یہیں سمیٹیں اور کوئی رشتہ دیکھ لیں، میں آپ کو منع نہیں کروں گی۔ میں امی کا دل نہیں توڑنا چاہتی تھی، جبھی انہیں دوسرے رشتوں کی آفر کر دی۔ بڑوں کی رضامندی سے عامر کا رشتہ عطیہ سے طے ہو چکا تھا اور وہ بھی اس بات پہ بہت خوش تھا، اور عطیہ بھی، کیونکہ عطیہ بھی ایسا ہی چاہتی تھی۔ امی نے آنٹی سے معذرت کی، لیکن وہ تو اپنی جگہ شرمندہ تھی کیونکہ عامر انہیں پہلے ہی ساری بات بتا چکا تھا۔ وہ خاموش تھی، لیکن یہ سب باتیں امی کے علم میں کہاں تھیں۔ یوں ایک بار پھر سے مجھے دیکھنے آنے والوں کا سلسلہ شروع ہو گیا، اور پہلے کی طرح اب بھی 3-4 لڑکے والے آئیں لیکن منہ پہ ہی انکار کر کے چلے جاتے۔ اب تو میں ان سب سے تنگ آ چکی تھی، کیونکہ کمپلیکس کا شکار ہو چکی تھی۔ میرا رنگ سانولا تھا، یہ بات تو میں بچپن سے ہی جانتی تھی، لیکن مجھے اس بات پہ اعتراض نہیں تھا کہ ایسا کیوں ہے کہ باقیوں کی سفید رنگت مجھ پہ فوقیت رکھتی ہے۔ لیکن لوگوں نے شروع سے ہی مجھے احساس کمتری میں مبتلا کرنے کی شدید کوشش کی، اور ان دنوں میرے دل کو بری طرح ٹھیس پہنچی تھی، اور میں نے اماں سے صاف کہہ دیا تھا بس اب مجھے نہیں کرنی ہے شادی وادی، چھوڑ دیں یہ سب کچھ۔ مگر وہ کہاں مانی تھی۔ والدین تو ہمیشہ اپنی بیٹیوں کو اپنے گھروں میں آباد دیکھنا چاہتے ہیں۔ صنوبر، میری جان تم فکر کیوں کرتی ہو؟ ہم جانتے ہیں نا ہماری بیٹی بہت خوبصورت ہے، ہیرا ہی ہیرا، میری ماں نے مجھے سینے سے لگاتے ہوئے بہت لاڈ سے کہا، حالانکہ میں جانتی تھی کہ وہ اندر ہی اندر مجھ سے زیادہ ان سب باتوں کی وجہ سے پریشان ہیں، لیکن مجھ پر انہوں نے اپنی پریشانی ظاہر ہی کب کی تھی؟ آخر ایک ماں جو تھی۔ ہیرا مت کہیں اب مجھے، ہیرا ہوتی تو یوں ہر بار ٹھکرائی نہ جاتی، اور ہیرے کی چمک اور خوبصورتی سے اپنی بیٹی عطیہ کو تو مشابہت دے سکتی ہیں آپ، لیکن مجھ سانولی رنگت والی لڑکی کا اور ہیرے کا بھلا کیا جوڑ؟ میں نے اپنا درد کہاں اندر رکھا تھا؟ صاف صاف کہتی اس ماں کا جگر بھی چھلنی کر گئی جس نے مجھے جنا تھا۔ میں بھلے ہی سانولی تھی لیکن اس کے تو جگر کا ٹکڑا تھی۔ جتنی بار ریجیکٹ کیا گیا اتنی بار ان کا بھی دل ٹوٹا ہوگا، جگر چھلنی ہوا ہوگا، لیکن مجھے فقط اپنا درد دکھائی دے رہا تھا۔ صنوبر، یہ کیا بات کر دی تم نے بیٹا؟ واقعی ہیرے کا اور تمہارا کیا جوڑ؟ کیونکہ میری بیٹی تو ہیرے سے کہیں زیادہ قیمتی اور انمول ہے۔ عام لوگوں کو اس کی قدر کیا ہی معلوم ہوگی، پڑھی لکھی، سلجھی ہوئی، صابر و شاکر، اور سب سے بڑی بات نرم دل اور احساس رکھنے والی، اتنی خوبیاں ایک ساتھ بھلا کسی اور میں ہوگی؟ میری ماں کو جیسے بے ساختہ ہی مجھ پہ پیار آیا تو آنکھوں میں نمی اتر آئی۔ میں حیران سی انہیں دیکھنے لگی اور کچھ کہتی کہ عامر فوراً سے بول پڑا، آنٹی اپنی اولاد تو اب ہر کسی کو پیاری لگتی ہے نا، خاص کر مائیں، کوئی خوبی نہ بھی ہو تو آپ کو اپنی اولاد ہزار خوبیاں گنوا گئی۔ عامر کو یہاں 2 ہفتے سے زیادہ ہو چکا تھا، میرے 3-4 رشتے آ چکے تھے، وہ بھی سب دیکھ چکا تھا۔ وہ سرخ و سفید رنگت کا مالک تھا، تیکھے نین نقوش کے ساتھ ایک وجیح مرد اور کامیاب بزنس مین۔ ہاں عامر بیٹا، ٹھیک کہا تم نے، ایک ماں اپنی اولاد کے عیبوں پہ پردہ ڈالتی ہے اور اس کی نہ نظر آنے والی ہزار اچھائیاں گنوا سکتی ہے، اور وہ اچھائیاں وہ دیکھتی تبھی تو گنواتی ہے
لیکن بات یہ ہے کہ ماں کی نگاہوں اور زمانے کی نگاہوں میں زمین و آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ مجھے پتا ہے کہ میری بیٹی میں ساری خوبیاں ہیں اور گھر بسانے میں صرف لڑکی کی سفید چمڑی کا ہونا ضروری نہیں، بلکہ ان ساری خوبیوں کے ساتھ ہی تو گھر بسائے جاتے ہیں۔ اگر لڑکی میں صرف ایک ہی خوبی ہو کہ اس کا رنگ گورا ہے اور باقی کچھ نہیں، تو وہ شادی فقط سمجھوتے ہی سے چل سکتی ہے۔ میری ماں نے اپنے تجربے کی بنیاد پہ کہا، اس نے ایک عمر گزاری تھی۔ ارے آنٹی، آج کل لوگ یہی دیکھتے ہیں اور دیکھنے کتنے گھر آباد ہیں۔ مرد اپنے لیے خوبصورت عورت کا انتخاب بھی کرتا ہے جو اس کے ہم قدم چلتی ہوئی بھی اچھی لگے۔ عامر کی نگاہیں مجھ پر تھی۔ میں اس کی بات کا مطلب اچھے سے سمجھ گئی تھی، لیکن میں اس سے بات کو نہیں مانتا، بلکہ میں پھپھو کی بات سے اتفاق کرتا ہوں۔ وہاں گوری رنگت والی بے شمار لڑکیاں ہیں جو اپنا گھر نہیں بسا پاتی۔ بالکل گھر بسانے کے ایک عورت کی سفید رنگت نہیں، بلکہ امی یہی خوبیاں چاہیے۔ وجدان بھی وہاں موجود یہ سب سن چکا تھا۔ اس نے عامر کی بات کی تردید کرتے ہوئے امی کی باتوں سے اتفاق کیا۔ مجھے بالکل ایسی ہی ہم سفر چاہیے تھی جس میں یہ تمام خوبیاں ہوں، کیونکہ مجھے سفید رنگت میں کوئی دلچسپی نہیں۔ ویسے بھی صنوبر کی رنگت سانولی ہے تو کیا ہوا، اس کے سانولے روپ میں بھی خدا نے کشش رکھی ہے۔ میں آپ کی بیٹی کو اپنا ہمسفر بنانا چاہتا ہوں پھپھو، اگر آپ رضامند ہیں تو میں اپنے پیرنٹس کو بلوا لیتا ہوں، وہ باقاعدہ طور پر خود آپ سے رشتے کی بات کر لیں گے۔ یہ تو میرا پرپوزل ہے جو میں نے آپ کی بیٹی اور آپ کے سامنے رکھا۔ وجدان نے سب کے سامنے مجھے اپنانے کی بات کی تھی، اور مرد تو وہی ہوتا ہے نا جو اتنی جرأت رکھتا ہو کہ ایک عورت کو سب کے سامنے ہر اچھائی برائی خوبی خامی کے ساتھ قبول کرے۔ میں ساکت بیٹھی اسے دیکھتی جا رہی تھی کہ وہ ہوش میں تو ہے، کیا وہ جانتا ہے کہ وہ کیا بات کر رہا ہے؟ میں نے جذباتی پن میں یہ فیصلہ نہیں کیا، بلکہ بہت سوچ سمجھ کر یہ فیصلہ کر رہا ہوں۔ وجدان نے میری حیرت دیکھ کر پھر سے لبا کیے مجھے یقین دلا سے کہ وہ مجھے دل سے اپنانے کو تیار ہے۔ مجھے اس رشتے پہ کوئی اعتراض نہیں۔ میں نے بھی عامر کو دیکھ کر وجدان کے پرپوزل کو قبول کر لیا تھا، جس کے تاثرات تو مارے جلن کے کچھ اور ہی تھے۔ اور پھر والدین کی اور میری رضامندی جاننے کے بعد وجدان نے جلد ہی اپنے والدین کو یہاں بلوا لیا تھا۔ شادی کی تیاریاں کچھ تو پہلے سے تھیں اور باقی کی تیاریاں بھی کر لی گئی، اور اگلے مہینے عطیہ اور میری ایک ساتھ رخصتی ہو گئی۔ میں بہت خوش ہوں کہ میرا انتخاب بہت خوبصورت ہے۔ شاید تمہارا ملاپ ہی مجھے یہاں پاکستان کھینچ لایا تھا۔ وجدان نے اپنے لبوں سے میری جبین پہ محبت کی مہر ثبت کرتے ہوئے مجھے دلی طور پر قبول کرنے کا عندیہ دیا۔ آپ سے زیادہ یہ خوش نصیبی میرے حصے میں آئی ہے کہ میں ان عام لوگوں کے ٹھکرائے جانے پہ خود کو بے مول سمجھ بیٹھی، مگر میرا پیا تو 7 سمندر پار تھا، جسے وقت آنے پر خدا نے میری طرف خود ہی بھیج دیا۔ جواب میں نے بھی محبت پاش نگاہوں کے حصار میں لیتے ہوئے اسے اپنے دلی جذبات کہے۔ ایسے میں تو اس روز ہی تم پہ دل ہار بیٹھا تھا جب بارش میں بھیگتے ہوئے تم میری باہوں میں جھول رہی تھی۔ مشرقی حسن نے میرے دل پہلی بار میں ہی اپنے نام کر لیا تھا۔ وجدان کا انکشاف مجھے خوشگوار حیرت میں مبتلا کر گیا تھا، اور میں پھر سے اس پہلی ملاقات کے سحر انگیز لمحات میں گم ہونا چاہتی تھی، مگر وجدان نے ایسا ہونے نہیں دیا تھا۔ اب تو وہ میرے پاس پورے کا پورا میرا ہی تھا، اور یہی احساس ہر احساس پہ حاوی ہو کر مجھے الگ ہی سرشاری میں مبتلا کر گیا۔ میں بہت خوش ہوں کہ خدا نے ایک طویل صبر آزما انتظار کے بعد مجھے خوبصورت مرد سے ملوا دیا تھا۔ خدا نے میرے لیے بہترین انتخاب کیا تھا۔ وجدان نے میرا پاسپورٹ بنوایا اور پھر مجھے اپنے ساتھ ہی امریکہ لے آیا۔ شادی کو چند سال بیت گئے تھے۔ ہمارے آنگن میں خوبصورت کلی یعنی ایک بیٹی انوشیا اور ایک پھول سبتین ہے جو گھر بھر کی رونق ہے۔ والدین حیات نہیں رہے۔ والد صاحب کی برسی پہ پاکستان چکر لگا، جہاں عطیہ سے بھی میری ملاقات ہوئی، جو زیادہ خوش نہیں لگ رہی تھی۔ پوچھنے پہ اس نے سارے الزامات عامر اور منزہ آنٹی کے سر تھوپ دیے کہ وہ لوگ بالکل بھی اچھے نہیں ہیں اور اس کا خیال نہیں رکھتے۔ رشتہ داروں سے علم ہوا کہ عطیہ نہ تو ڈھنگ سے گھر کو سنبھالتی ہے، نہ ہی شوہر اور ساس کا اچھے سے خیال رکھتی ہے۔ مجھے عامر کی نگاہوں سے آج شرمندگی جھلکتی محسوس ہوئی، جسے وہ کہہ رہا ہو کہ عدیلہ آنٹی ٹھیک ہی تو کہتی تھی، سفید چمڑی کے ساتھ ساتھ گھر بسانے کے لیے لڑکی میں اور بہت کچھ دیکھنا پڑتا ہے، جو ان کی سانولی بیٹی کے پاس تھا، اور اس نے اپنے شوہر اور سسرال والوں کو بہت خوش رکھا ہوا تھا، جو اسے اپنی بیٹیوں سے زیادہ چاہنے لگے تھے۔ عامر کی آنکھوں میں آج اس سانولی لڑکی کو ٹھکرانے کا صاف صاف پچھتاوا درج تھا۔ منزہ آنٹی بھی پریشان تھی۔ میں نے عطیہ کو بڑی بہن کے طور پر اپنے پاس بٹھایا اور کہا،
وہ اپنے رشتہ داروں کو وقت اور پیار دیں اور ذمہ دار ہو کہ اچھے سے نبھائیں تو سب ٹھیک ہو جائے گا۔ میں نے اسے سمجھایا کہ جو کہ میرا فرض تھا، لیکن فطرت کب بدلتی ہے۔ میں بس اس کے لیے دعا گو ہوں کہ وہ اپنے گھر میں خوش رہے، کیونکہ اسے تو اپنی سفید رنگت پہ تکبر تھا۔ ہم لوگ واپس امریکہ آ گئے اور آج سانولی رنگت میں کوئی ملال نہیں رہا، کیونکہ میرا شوہر اس سانولی رنگت کے باوجود مجھ سے بے انتہا محبت کرتا ہے۔ وہ مجھ سے بہت محبت کرتا ہے اور مجھے بہت چاہتا ہے، تو میں بھی اس پہ جان نچھاور کرتی ہوں۔ سب گھر والے مجھے اپنائیت کا احساس دلاتے ہیں اور میں بھی احساس و محبت سے اس گھر کی در و دیوار اور رشتوں کو مزید مضبوطی بخش چکی ہوں۔ رشتہ بنانے کے لیے رنگ کو بنیاد بنانے کے بجائے لڑکی کے کردار اور دیگر خوبیوں پہ غور کر لیں تو شاید ہم اپنے آنے والی نسل کے لیے ایک بہترین انتخاب کریں گے۔ آج ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم۔